عشاء کی نماز سے فجر تک چلتا ہے، عشاء کے وضو سے فجر تک چلتا ہے۔ ارے طہارت ہو تو ایسی ہے۔ میں نے کہا ایسا طاہر امام، ایسا متقی امام تجھے کہاں سے ملے گا؟ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر علم لینا ہے تو جاؤ اہل عمل سے لے لو۔ پھر حضرت شیخ العرب العجب حسین احمد مدنی، علم بھی ہے صاحب عمل بھی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، علم اور عمل بھی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، ارے علم ہے تو عمل بھی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا اگر کوئی مرد سے پوچھے اقبال تو نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام کی حقانیت پہ دلیل کیا ہے، میں انور شاہ کشمیری کے وجود کو پیش کر دوں گا۔ اگر یہ علم یہ مسلمان ہے تو مانو کہ اسلام برحق ہے کہ جس کا وجود ہی دلیل اسلام ہے۔ میں نے علم لینا ہے تو ان کے در پہ آ، تیرے علم میں تھا علماء دیوبند علم آنا ہے، تو نے حد سے تنقید ہی علماء دیوبند کو بنایا ہے، لیکن تنقید بناتا جا، علماء دیوبند علم کو عام کریں گے، ارے حذف تنقید بناتا جا، عمل کو بھی عام کریں گے۔ نہ تیرا پرواہ ہے، نہ تیرے گلے کا پرواہ ہے، نہ تیری فکر ہے، نہ تیرے شکووں کی فکر ہے، ارے نہ تجھ پہ نظر ہے، نہ تیرے اعتراضات پہ نظر ہے۔ میرے اکابر نے علم و عمل کا پرچم بلند کیا تھا، ہم بھی علم و عمل کا پرچم بلند کریں گے انشاءاللہ، پہلے بھی کیا تھا آئندہ بھی کریں گے۔ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 15 قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ امام ابو محمد الحسین البغوی متوفی سن 516 ہجری اپنی کتاب قرآن کریم کی تفسیر البغوی معالم التنزیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 492 پہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما یرید ابا بکر، کہ یہ جو قرآن نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ من انابہ میں حضرت ابو بکر بھی شامل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن اتباع نبی کی بات کرتا ہے، ارے اتباع ابو بکر کی بات بھی کرتا ہے۔ تو یہی کہتا تھا نبی کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہیں ہے۔ میں نے کتنی آیات پیش کر دی ہیں، ارے اتباع بھی ہے، ارے اطاعت بھی ہے۔ میں نے لغت سے ثابت کیا اطاعت اور اتباع کا معنی تقلید ہے، اس کا معنی وَاتَّبِعْ کا وقلد بھی کر دے، کوئی عرض نہیں ہے۔ ہاں اگر تیرا ذوق تازہ ہو، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں ارے جی تم کہتے ہو امام ابو حنیفہ کی اتباع کرو، تم یوں نہیں کہتے، کہتے ہیں مذہب ابو حنیفہ کی بات کرو جب قرآن کی بات ہی آتی ہے، کہتے ہیں قرآن کی بات مانو جب پیغمبر کی بات آتی ہے، کہتے ہیں نبی کی بات مانو، لیکن جب مجتہد کی بات آتی ہے تو یہ نہیں کہتے مجتہد کی بات مانو، کہتے ہیں مجتہد کے مذہب کی پیروی کرو۔ تو جب تم نے نبی اور قرآن کی بات کی ہے تو تم مذہب کی بات نہیں کرتے، ابو حنیفہ کی باری آتی ہے تم مذہب کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا ہاں ارے یہ تقسیم میں نہیں کرتا، یہ تقسیم میرا اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں۔ جب قرآن کی باری ہے اللہ کہتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ارے قرآن کی اتباع کرنا۔ اگر پیغمبر کی باری آئی ہے اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیغمبر کی اتباع کرنی ہے۔ لیکن جب مجتہد کی بات آتی ہے، ارے غیر نبی کی بات آتی ہے، اللہ قرآن میں یوں نہیں کہتے واتبع من اناب الی، اللہ فرماتے ہیں ہاں واتبع سبیل من اناب الی، ارے سبیل تو مذہب کو کہتے ہیں۔ قرآن کی باری ہے کیا قرآن کی اتباع کرنی ہے، ارے نبی کی باری ہے کیا نبی کی اتباع کرنی ہے، غیر نبی مجتہد کی باری آئی ہے فرمائے مجتہد کے سبیل کی اتباع کرنی ہے، ارے سبیل مذہب کو کہتے ہیں۔ تو مذہب مجتہد کا تذکرہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے۔ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن سے الگ بات نہیں کرتے۔ جو نظریہ قرآن کریم نے دیا ہے ارے یہی نظریہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں دیا ہے۔ نمبر 1 حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی المتوفی سن 256 ہجری، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 516، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ حدیث مبارک کے راوی ہے۔ ایک عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے مسئلہ بتا دے، نبی پاک نے فرمایا پھر آنا۔ اس عورت نے عرض کیا اگر میں دوبارہ آؤں نبی پاک آپ نہ ملے، یعنی مطلب یہ تھا آپ دنیا چھوڑ جائیں، میں کس کے پاس جاؤں گی؟ تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا ارے میں قرآن دے کر گیا ہوں میرے بعد پریشان کیوں ہوتی ہے، میری حدیث موجود ہے میرے بعد پریشان کیوں ہوتی ہے، قرآن حدیث کو تھام لینا۔ فرمایا نہیں جب میں محمد نہیں ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم علم تجدینی فاتی ابا بکرن، کہ جب میں نہیں ہوگا میرے ابو بکر کے پاس چلے جانا، میرے ابو بکر کی اتباع کر لینا، ابو بکر سے پوچھ لینا۔ تو یا اللہ کا پیغمبر نبی کی بات نہیں کرتا، ارے غیر نبی امام کی بات کرتا ہے کہ غیر نبی کی بات ماننا
بالکل اسی طرح حضرت ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ متوفہ سن 279 ہجری اپنی کتاب جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ 92 پہ، امام ابو داؤد سجستانی اپنی کتاب سن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 635 پہ، حضرت امام محمد بن یزید ابن ماجہ اپنی کتاب ابن ماجہ صفحہ نمبر 5 پہ حدیث مبارک بلاتے ہیں۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بنا رسول اللہ نماز پڑھائی، پھر نبی محترم متوجہ ہوئے، نبی پاک نے خطبہ دیا، ذرفت من العیون ووجلت من القلوب، آنکھیں تھی برسنے لگی، دل تھے وہ تڑپنے لگے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کان ہذی موعظۃ مودع او مودع، ہمیں یوں لگتا ہے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، حضور کوئی نصیحت ہی فرما دے، جب آپ دنیا میں نہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، نبی نے وصیتیں فرمائی، ان میں ایک وصیت پیغمبر کی یہ بھی تھی، فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، میرے بعد دین میں اختلافات تم دیکھو گے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو میری سنت سے اختلاف کو دور کرنا، اگر حل نہ ہو وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، پھر خلیفہ راشد کی سنت سے ہر اختلاف کو دور کرنا۔ تو جس طرح پیغمبر نے اپنی سنت کو ماننے کا حکم دیا ہے، خلیفہ راشد کی سنت پہ چلنے کا نبی نے حکم دیا ہے، پر میں دونوں کی بات کو مان لینا۔ پھر میں بھی یہ بات کہتا ہوں، درمیان میں ایک بات یاد آ گئی، میں کہتا چلا جاؤ، میں کہتا ہوں آج اختلاف ہے، میں جمعے کے دن کی 2 اذان دیتا ہوں، اہل بدعت کہتا ہے نہیں میں جمعے کے دن اذان 1 دوں گا، اچھا اختلاف ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم دین میں اختلاف دیکھو خلیفہ راشد کو دیکھ لینا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں خود فرمایا ان التاذین الثانیہ یوم الجمعہ امر بھی عثمان حین کسر اہل المسجد، عثمان غنی نے فرمایا جمعے کے دن اذان 2 دینی ہے، خلیفہ راشد نے فیصلہ کر دیا۔ ارے 3 طلاق پہ اختلاف تھا، حدیث بھی موجود تھی، خلیفہ راشد عمر بن خطاب نے فیصلہ فرما دیا۔ تو میں نے کہا جب خلیفہ فیصلہ کر دے تو مان لینا چاہیے نا، لیکن نبی نے خلیفہ راشد کے حوالے کیا۔ بالکل اسی طرح حضرت امام ترمذی جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 پہ، حضرت امام ابو داؤد سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 505 پہ حدیث لاتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن، یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے یمن کا عامل بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک نے بڑا عجیب سوال کیا، حضرت معاذ تم یمن جاؤ گے، ان عرض لکا قضاء، مسئلہ لوگ پوچھیں گے، معاذ جواب تو نے دینا ہے۔ معلوم ہوا ہر کسی کے ذمہ جواب دینا نہیں ہے، جواب دینے والا ایک ہوگا، تو معاذ جواب کیسے دے گا؟ کہا پیغمبر اقضی بکتاب اللہ، قرآن پڑھ دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر قرآن میں مسئلہ نہ ملے، حضرت معاذ نے یہ نہیں کہا غلام احمد پرویز کی طرح وہ جی سارے مسئلے قرآن میں ہیں، مجھے حدیث کی ضرورت ہی کیا ہے، پرویز کا نظریہ ٹوٹ گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقضی بسنت رسول اللہ، حضور آپ کی سنت جو موجود ہے پھر میں اس میں مسئلہ بتاؤں گا۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے مسئلے میری سنت میں موجود ہیں، فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر میری سنت میں نہ ملے، ارے غیر مقلد کا مسئلہ بھی ٹوٹ گیا۔ پرویزی نے کہا تھا مجھے قرآن کافی ہے، حدیث نہیں چاہیے، اس نے کہا تھا مجھے حدیث کافی ہے، مجتہد نہیں چاہیے، میرے پیغمبر نے اس کو بھی توڑا ہے، یہ نظریہ بھی توڑا ہے۔ نبی پاک نے پوچھا اگر میری سنت میں نہ ملے پھر کہاں جائے گا؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا اجتہد برأیی، حضور میں اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے کروں گا۔ نبی خوش ہوئے، وضع یدہ علی صدرہ، حضرت معاذ کے مبارک سینے پہ پیغمبر نے اپنا ہاتھ رکھا، ارے سینہ منور ہو گیا، سینہ روشن ہو گیا، سینہ کھل گیا۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، اللہ میں دنیا پہ تیرا نمائندہ ہوں، اللہ یمن میں معاذ میرا نمائندہ ہے، اللہ میں تجھے خوش کروں گا، میرے معاذ نے مجھے خوش کیا ہے۔ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضی رسولہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ جس طرح تو نے مجھے توفیق دی میں نے تجھے خوش کیا، تو نے میرے نمائندے کو توفیق دی ہے، اللہ اس نے مجھے بھی خوش کر دیا۔ میرے سنی دوستو توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہنے لگا، یہ جملے کو نوٹ کر لو۔ میں کہتا ہوں قرآن میرے اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے، وَأَنزَلْنَا
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور قرآن کریم اللہ نے نبی کو دیا، فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قرآن کا معنی کون کرے گا؟ میرے نبی فرمائیں گے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لیکن حدیث پیغمبر میرے پیغمبر نے صحابہ کو دی ہے، تو حدیث کا معنی کون کرے گا؟ یہ میرے پیغمبر کا صحابی کرے گا۔ توجہ رکھنا، قرآن اللہ نے نبی کو دیا ہے، سبھی حدیث نبی نے صحابہ کو دی ہے۔ ارے قرآن لینے کے لیے زبان پیغمبر کا محتاج ہے، حدیث لینے کے لیے زبان صحابہ کا محتاج ہے۔ زبان پیغمبر کو چھوڑ دے گا تجھے قرآن نہیں ملے گا، زبان صحابی کو چھوڑ دے گا تجھے حدیث پیغمبر نہیں ملے گی۔ ارے قرآن میرے اور تیرے لیے اس وقت قرآن بنتا ہے جب پیغمبر قال اللہ فرما دے، اور حدیث میرے اور تیرے لیے نبی کا فرمان اس وقت بنتا ہے جب صحابی قال رسول اللہ فرما دے۔ قرآن ملے گا جب زبان پیغمبر کو مانے گا، حدیث ملے گی جب زبان صحابی کو مانے گا۔ ارے میں ہاں اور بات بھی کہتا ہوں، قرآن نبی نے دیا، سمجھایا بھی نبی نے ہے، لیکن نبی وہ سمجھائیں گے جو خود سمجھیں گے۔ حدیث پیغمبر نے صحابہ کو دی ہے، صحابہ مجھے تجھے سمجھائیں گے، لیکن وہ سمجھائیں گے جو خود سمجھی ہے۔ پھر میں بات کہتا ہوں، ارے قرآن کو سمجھنے کے لیے فہم پیغمبر یہ ضروری ہے، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے فہم صحابہ ضروری ہے۔ فہم نبوت مانے گا قرآن سمجھ آئے گا، فہم صحابہ مانے گا قرآن سمجھ آئے گا۔ پھر مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ قرآن کے لیے اگر قول پیغمبر حجت ہے، پھر حدیث کے لیے قول صحابہ حجت ہے۔ اگر فہم قرآن کے لیے اگر عمل پیغمبر حجت ہے، پھر فہم حدیث کے لیے عمل صحابہ حجت ہے۔ اگر فہم قرآن کے لیے فہم پیغمبر حجت ہے، پھر فہم حدیث کے لیے فہم صحابہ حجت ہے۔ میں قول پیغمبر بھی مانتا ہوں، قول صحابہ بھی مانتا ہوں، ارے عمل پیغمبر بھی مانتا ہوں، عمل صحابہ بھی مانتا ہوں، فہم صحابہ بھی مانتا ہوں، فہم پیغمبر بھی مانتا ہوں۔ یہ بھی ایمان ہے، وہ بھی ایمان ہے۔ جو فہم پیغمبر نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے، فہم صحابہ نہیں مانتا تب بھی بے ایمان ہے۔ صحابہ پیغمبر کو مانے گا تجھے قرآن سمجھ آئے گا، صحابہ کو مانے گا تجھے پیغمبر کی حدیث سمجھ آئے گی۔ دونوں کو مانتے ہیں یا نہیں؟ دونوں کو مانتے ہیں یا نہیں؟ بلند آواز سے کہو نا۔ میں نے کہا میں تمہاری تھکاوٹ کو دیکھ کے دلائل کو اپنے کم کر رہا ہوں، دلائل کو سمیٹ لو تاکہ تمہاری تھکاوٹ مزید بڑھ نہ جائے۔ میں نے اس لیے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، یہ مجلس ذکر نہیں ہے، مجلس علم ہے۔ مجلس ذکر کے انداز اور ہیں اور مجلس علم کے انداز اور ہیں۔ مجلس ذکر میں شیخ مراقبے میں بیٹھتا ہے، مجلس علم میں استاد سینہ تان کے بیٹھتا ہے۔ ارے مجلس ذکر میں آدمی ذکر خفیف بھی کرتا ہے، لیکن مجلس علم میں اگر شاگرد کو بات سمجھ آئے تو وہ گرج کے نعرہ مارتا ہے۔ میں نے اس لیے کہا ذکر کی ادائیں اور ہیں، نعرے کی ادائیں اور ہیں۔ ہم بحمد اللہ تعالی مجلس ذکر بھی رکھتے ہیں، مجلس علم تیرے یہاں مجلس علم ہو یا نہ ہو لیکن مجلس ذکر نہیں ہے، اور دیوبند کیا مجلس علم بھی ہے، مجلس ذکر بھی ہے۔ ہمیں رب نے دونوں نعمتیں عطا کی ہے، یہ عنوان نہیں ہے، ورنہ مجلس ذکر پہ میں احادیث کو بھی لاتا کہ ذکر کی مجلس پہ احادیث کتنی موجود ہیں۔ آگے چلیے، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اسی تقلید کے بارے میں؟ امام بخاری نے صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 997 پہ یہ حدیث مبارک نقل کی ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، مسئلہ بتا دیا۔ پھر وہ آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ہے، انہوں نے مسئلہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے علاوہ الگ بتایا۔ ان نے واپس آگے ابو موسیٰ اشعری سے کہا رضی اللہ عنہ، حضرت آپ نے مسئلہ یہ بتایا، عبداللہ بن مسعود نے یہ بتایا۔ توجہ رکھنا، حضرت عبداللہ بن مسعود موسیٰ اشعری نے یہ نہیں کہا ارے میرا مسئلہ بھی لے لو اس کا بھی لے لو، جاؤ تم دونوں جا کے قرآن پہ ہمارا مسئلہ چیک کر لینا، جس کا قرآن کے مطابق ہو تو لے لینا۔ جیسے غیر مقلد کہتا ہے، کہتا ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرے مسئلے کو حدیث پہ پیش کرنا، حدیث پہ چیک کرنا، اگر حدیث کے مطابق ہو تو لے لینا، حدیث کے مخالف ہو تو نہ لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میرے امام کا قول ہے لیکن چیک تو کرنا ہے۔ ارے چیک کرنے کے لیے چیکر بھی تو چاہیے نا، بتاؤ چیکر کون ہوگا؟ ارے چیکر ہونا چاہیے، چکر باز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر چکر باز سے چیک کرائے گا نتیجہ اور نکلے گا، اگر چیکر سے چیک کرائے گا تو نتیجہ
اور نکلے گا. اگر ڈاکٹر تجھے نسخہ لکھ کے دے دے اور کہ میرے نسخے کو چیک کرا لینا, اگر یہ غلط ہو تو گٹر میں پھینک دینا. تو محلے کے موچی کے پاس جائے, کہا میرے ڈاکٹر کا نسخہ دیکھنا. موچی نے کہا نہیں نہیں, ارے اس دوائی سے تو بو آتی ہے. تو نے اس کو گٹر میں پھینک دیا. واپس کیا, کیا بنا؟ ڈاکٹر جی پیسے واپس دے دو. ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی آپ کی دوائی سے سمیل آتی تھی اور میں نے چیک کرایا. تو موچی نے کہا دریا میں پھینک دو, میں نے گٹر میں پھینکا ہے. اس نے پوچھا وجہ, کہ آپ نے کہا نہیں تھا چیک کروانا. تو ڈاکٹر نے پوچھا چیکر کون تھا؟ تو نے کہا جی موچی تھا. ڈاکٹر نے کہا بابا ارے میرے نسخے کو موچی سے چیک کرائے گا, میرے نسخے کو تو جوتی پالش کرنے والے سے چیک کرائے گا. ارے چیک کرانے کا مطلب یہ تھا مجھ سے سینئر ڈاکٹر کے پاس جاتا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرے مسئلے کو بھی چیک کرانا, لیکن چیکر یہ نہیں ہونا چاہیے جو گنڈیریاں بیچتا ہے اور بغل میں بخاری رکھی ہے. ارے چیکر وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے جو دیوبندی کو مشرک کہہ کے مشرک سے زکات بھی وصول کرتا ہے اور ہاتھ میں بخاری رکھی ہے. میں آج بھی کہتا ہوں ہم نے کبھی تمہاری مسجد میں جا کے زکات نہیں مانگی. ہم نے تمہیں آل بدعت سمجھا ہے, آل بدعت سے زکات مانگنا میں نے جرم سمجھا ہے. ہم نے کبھی تمہارے جانور کی کھال نہیں مانگی, تجھے آل بدعت سمجھا ہے, آل بدعت کے مال کو نہیں لیتا. ارے تو بھی تو غیرت کا مظاہرہ کر لے. تو نے تبلیغی جماعت کو مشرک بھی کہا ہے, زکات بھی ان سے مانگی ہے. ارے گدے نالائق, کبھی مشرک پہ بھی زکات آتی ہے. ارے تو نے ان کو مشرک بھی کہا ہے اور جا کے جانور ان کی کھال لی ہے. کبھی مشرک پہ بھی قربانی ہوتی ہے. یا مشرک کہنا چھوڑ دے, یا زکات کی بھیک مانگنا چھوڑ دے, یا مشرک کہنا چھوڑ دے, یا قربان کی کھالی لینا چھوڑ دے. کچھ غیرت کا مظاہرہ بھی تو ہونا چاہیے. ہم نے آل بدعت کہا ہے تجھ سے زکات بھی نہیں مانگی, آل بدعت کہا ہے تجھ سے قربانی کی بھیک بھی نہیں مانگی, آل بدعت کہا ہے تجھے ہم نے عشر کے دانے بھی نہیں مانگے. ہمیں مشرک بھی کہتا ہے اور تھیلا اٹھا کے ہمارے گھر کے دستک بھی دیتا ہے, اور جی رائے مولا مجھے عشر دے دو, میں نے جہاد کرنا ہے, میں تیرے جہاد کو بھی جانتا ہوں, اس بحث کو چھوڑ دے. میں نے اس لیے کہا توجہ رکھنا, کوئی غیرت بھی تو ہونی چاہیے نا. ارے غیرت جب چھوٹ جائے پھر اس کا کیا کہنا. اللہ تجھے بھی کچھ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے, پوری بات نہیں بگے تو کچھ ہی سمجھ آ جائے تو معاملہ تب بھی ٹھیک نکل آئے گا. ابو موسیٰ اشعری توجہ رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہا ارے ہمارے مسئلے کو چیک کر لے, وہ تو نبی کے صحابی تھے, نبی کا مزاج جانتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جواب دیا, فرمایا لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم. ہائے ہائے ہائے, ابو موسیٰ اشعری فرمایا لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم, لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم. ارے جب تک تمہارے درمیان یہ علم کا سمندر موجود ہے ہمارے پاس نہ آیا کرو, ہمارے پاس نہ آیا کرو. علم کا سمندر جو موجود ہے, صحابی کہتا ہے اس سے مسئلہ پوچھو, ہم سے نہ پوچھنا. تو کہتا تھا تقلید شخصی کھجوڑو, جیسے چاہو پوچھ لو. صحابی یہ نہیں کہتا جیسے چاہو پوچھ لو, کہتے جب علم کا سمندر موجود ہے تو مسئلہ اس سے پوچھا کر. اور میرے دوستو توجہ رکھنا, یہ بات بھی ذہن نشین کر لو. امام بخاری نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کو پیش کیا, لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم. توجہ, ارے مجھ سے مسئلہ نہ پوچھو, علم کا سمندر جو موجود ہے یہ علم کا سمندر وہی ہے کہ جن کا نام لے کے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ لوگوں ایک بات ذہن نشین کر لو, اگر تمہارے سامنے مسئلہ میرا عبداللہ بن مسعود بیان کر دے, اذا حدثکم ابن مسعود فصدقوہ, اس کے مسئلے کو لے لینا. امام ابو حنیفہ کی بنیاد عبداللہ بن مسعود کے علم پر ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا اس کی تصدیق ہی کرنا اس کے علم پر ہے کہ جن کے بارے میں امام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ھذا الحبر, ارے دریانی سمندر کہا ہے. امام ابو حنیفہ عبداللہ بن مسعود کے علم کا وارث ہے, امام ابو حنیفہ عبداللہ بن مسعود کا وارث ہے. پھر میں کہتا ہوں یہ عنوان تو گزر گیا, میں نے ریکارڈ بھی کرایا تھا جنوری کے مہینے میں, لیکن ذہن نشین کرنے کے لیے کہتا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر کی نماز یہ ہے کہ شروع میں رفع الیدین کیا ہے, پھر پوری نماز میں نہیں کیا. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جو میرا ابن مسعود ہے, اذا حدثکم ابن مسعود فصدقوہ, اس کی حدیث کو مان لینا. جب نبی نے مور لگا دی ہے تو کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے میں کہتا ہوں تو ضدی ہے. لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا, میں کہتا ہوں یہ تو نبی کی نہیں مانتا,
یہ تو نبی کی نہیں مانتا. مجھے ایک آدمی کہنے لگا اور یہ میں بڑا کبر ہے, اکڑتے ہیں. میں نے کہا کس کے سامنے؟ کہتا جی علماء کے سامنے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے نہیں اکڑنا چاہیے. اور میں نے کہا تو علماء کی بات کرتا ہے, یہ تو رب کے سامنے بھی اکڑ کے پیش ہوتا ہے. ارے ایک پولیس ملازم ہوگا, وہ ایس ایچ او کے پاس جائے گا, تب بھی ٹوپی سیدھی کر لے گا. میں افسر کے پاس جانے لگا ہوں, یہ ایسا بے وقوف ہے, اگر سر پہ پگڑی بھی ہوگی اتار کے رکھ دے گا, کیونکہ اللہ میاں کے پاس جانے لگا ہوں. میں نے کہا یہ تو اتنا احترام رب کا نہیں کرتا جتنا ایک سپاہی ایس ایچ او کا کرتا ہے. اس بے وقوف سے کیا توقع رکھو گے؟ تمہاری بات تو سمجھے گا. ہاں دعا کرو اللہ کچھ سمجھ دے دے, زیادہ نہیں, اللہ کچھ دے دے. ان کا کام تو کچھ سے ہی چل جائے گا, لیکن سمجھنے کی کوشش تو کریں. نمبر 2, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 997 پہ لائے. عن الاسود ابن یزیدہ کہتے اتانا معاذ بن جبل بالیمن معلمہ. حضرت معاذ بن یمن ہمارے پاس یمن میں معلم بن کر آئے تھے. میرے دوستو بتاؤ نا, وہ معلم بن کر جو گئے تھے مسئلے بتانے کے لیے, مسئلے سمجھانے کے لیے, نبی کے مسئلے منوانے کے لیے, تو یہ نہیں کہتا ہم نبی ہی کی بات مانتے, ہم اللہ ہی کی بات مانتے. کہتا جو معاذ بن جبل آئے تھے ہم ان کی بات بھی مانا کرتے تھے. یہی بات تو ہم کہتے, اللہ کی بات بھی مانو, نبی کی بات بھی مانو, اور ساتھ صحابہ کی بات بھی مانو. جب صحابی نہ ہو پھر مجتہد کی بات بھی مانو. حضرت امام بخاری صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237 پہ کہتے ہیں ان اکرمتا ان اہل المدینہ سالو ابن عباس ان امرات طافت. کہتے اہل مدینہ جب مکہ مکرمہ میں گئے ان نے مسئلہ پوچھا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. ارے وہ تو مکہ میں رہتے تھے. حضرت یہ بتائیں ایک عورت طواف کر رہی تھی, حالت طواف میں اس کو ماہواری کی ضرورت پیش آ گئی, اس کو مینسس آ گئے, بتائیں کیا حکم ہے؟ ابن عباس نے مسئلہ بتایا. مدینے والے کہنے لگے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, ہم اپنے مدینے کے فقیہ زید کو چھوڑیں اور تمہارے مسئلے کو لے لیں, ہم اپنے مدینے کے فقیہ زید کی بات پہ عمل کریں گے. ارے زید بھی تو صحابی ہے, ابن عباس بھی تو صحابی ہے رضی اللہ عنہما. جب ہم نے کہا ہم کوفے والے امام ہی کی بات مانیں گے, تم نے کہا جی نہیں نہیں جس کی جی چاہو مان لو. ادھر حضرت اکرمہ کہتے ہیں آل مدینہ نے کہا ارے جس کی نہیں, اپنے امام زید امام مدینہ ہی کی مانیں گے. ارے میرا موقف تو بخاری میں موجود ہے, تو بھی بخاری میں کوئی ایسا موقف پیش کرتے امام ابو حنیفہ کی نہ ماننا. ہاں خدا گواہ ہے تجھے امام بخاری کا ایسا بخاری میں ایک جملہ بھی نہیں ملے گا وہ ابو حنیفہ کی بات ماننے سے روک دے. آگے چلیے. اصحاب پیغمبر کے بعد میں نے کہا امت کا اجماع ہے کہ تقلید جائز بھی ہے اور بعضوں کا قول ہے تقلید واجب بھی ہے. اٹھا کے دیکھ ابو عمر یوسف بن عبد البر متوفا سن 463 ہجری اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضل ہی جلد نمبر 2 صفحہ 144 پہ کہتے ہیں ولا بدہ من تقلید عالم ہی فیما جہلہ لاجماع المسلمین. ارے جس مسئلے کا علم نہ ہو اس مسئلے میں عالم کی تقلید کرنا یہ ضروری ہے. لا بد لہو, ارے یہ ضروری ہے. کیوں؟ لاجماع المسلمین, ارے پوری امت کا اجماع ہے. توجہ, پوری امت کا اجماع ہے. آگے چلیے. حضرت شاہ ولی اللہ احمد المعروف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفا سن 1176 ہجری اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ صفحہ نمبر 376 پہ یہ تحریر کرتے ہیں. کہتے ہیں ان هذه المذاهب الاربعه المدونہ المحررہ قد اجتمعت الامت او من يعتد به منها على جواز تقلیدها الى یومنا هذا ففي ذلك من المصالح ما لا يخفى. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام محمد بن ادریس, حضرت امام احمد بن حنبل, یہ 4 ائمہ کا جو مذہب ہے کہتے ہیں ان کی تقلید پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ ان کی تقلید کرنی چاہیے. ان میں مسلک وہ ہے کہ جو مسلک کسی عام آدمی پہ مخفی نہیں ہے, ان ائمہ کی تقلید کرنی چاہیے. آگے چلیے. میں نے کہا حضرت ابو منصور عبد القاہر بن طاہر بن محمد التمیمی البغدادی المتوفا سن 429 ہجری اپنی کتاب اصول الدین صفحہ نمبر 280 اور 81 پہ کہتے ہیں الاصل فی ایمان من اعتقد تقلیدا. ارے وہ شخص جو تقلیداً ایمان لایا ہے, ایسے آدمی کے ایمان کو ماننا چاہیے یا ایمان نہیں ماننا چاہیے. کہتے ہیں قال اصحابنا کل من اعتقد ارکان الدین تقلیدا من غیر معرفت بعدلتها ننظر فیہ. اگر دلیل نہیں ہے, بغیر دلیل کے ایمان صرف تقلیداً لایا ہے, کہتے ہیں ان کی تقلید ماننی چاہیے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بہت سارے حضرات نے کہا ماننی چاہیے. ہوا مؤمن, کہتے ہیں وہ مومن بھی ہے. حکم الاسلام لہو لازم, یہ مسلمان
بھی ہے, وہ مطیع اللہ تعالی, یہ اللہ کی اطاعت کرنے والا بھی ہے, بے اعتقادہ وسائر طاعاتہ. لیکن یہ مذہب کن کا ہے؟ کہتے ہیں ھذا قول الشافعی, امام شافعی کا مسلک بھی یہ ہے, مالک امام مالک کا بھی یہ ہے, والاوزاعی امام اوزاعی کا بھی یہ ہے, والثوری امام ثوری کا بھی یہ ہے, وابی حنیفہ امام ابو حنیفہ کا بھی یہ ہے, واحمد بن حنبل امام احمد بن حنبل کا بھی یہ ہے, اہل ظاہر اہل ظاہر کا بھی یہ ہے. ارے منہ مانگی آخر میں موت لے لے. کہتے وبہ قالا المتقدمون من متکلمی اہل الحدیث, وبہ قالا المتقدمون من متکلمی اہل الحدیث, وبہ قالا المتقدمون من متکلمی اہل الحدیث. جو اہل الحدیث تھے, محدثین تھے, ان میں جو بڑے ائمہ پہلے گزرے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ان کا ایمان مان لینا چاہیے. تو کہتا تھا نہیں ماننا چاہیے, میں کہتا ہوں محدثین بھی کہتے ہیں مان لینا چاہیے, قرآن بھی کہتا ہے تقلید ٹھیک ہے, میرے پیغمبر نے بھی فرمایا ٹھیک ہے, اصحاب پیغمبر نے بھی فرمایا ٹھیک ہے, پوری امت کا اجماع بھی ہے ٹھیک ہے. اگر تو نہ مانے پھر میں کیا کروں؟ میں کچھ نہیں کرتا, میں قرآن سے فیصلہ لیتا ہوں. توجہ رکھنا, کئی لوگوں نے کہا مولوی صاحب دلیل لی ہے نہیں مانتا, قرآن پڑھا ہے نہیں مانتا, حدیث پڑھی ہے نہیں مانتا. میں نے کہا مانے گا بھی نہیں. کہتے یہ کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم. ارے جو امت کے اجماع کو نہیں مانتا میں دو سزا دیتا ہوں. نمبر ایک, اس کو دنیا میں ہدایت نہیں دیتا. نمبر دو, اس کو قیامت کے دن جنت نہیں دیتا. اجماع کو چھوڑے گا ہدایت سے بھی محروم ہوگا, اجماع کو چھوڑے گا ارے جنت سے محروم ہوگا. اگر اجماع امت کو مانے گا ہدایت بھی مل جائے گی اور تجھے جنت بھی مل جائے گی, ہدایت بھی مل جائے گی, جنت بھی مل جائے گی. دعا کریں اللہ ہمیں جنت بھی عطا فرما دے, اللہ ہمیں ہدایت بھی عطا فرما دے. میں نہیں کہتا بلند آواز سے گو آمین, کیوں؟ ہمارا موقف ہی نہیں ہے, یہ میرا موقف ہی نہیں ہے. یہ تو وہ خطیب کہتا ہے جو علمی دنیا کے دلائل سے خالی ہو. کہتا ہے نماز میں آمین آہستہ کہو, جلسے میں اونچی آواز سے کہو. میں نے کہا بھی آمین تو دعا ہے, جلسہ ہو تو تب بھی دعا ہے, اور اگر یہ نماز ہو تب بھی دعا ہے. آمین ہر حال میں آہستہ ہے, آمین ہر حال میں آہستہ. میں نہیں کہتا بلند آواز سے آمین کو, کیوں؟ آمین تو دعا ہے. قال عطا آمین دعا, ارے دعا تو آہستہ کی جاتی ہے. میں نہیں کہتا بلند آواز سے آمین تم کہو. ایک ہوتا ہے دعا منگوانے والا, ایک ہوتا ہے آمین کہنے والا. دعا مانگنے والا بھی دعا کرتا ہے, آمین کہنے والا بھی دعا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے, حضرت ہارون نے آمین کہی ہے. قرآن کہتے ہیں قد اجیبت دعوتکما, میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا ہے. تو دعا مانگنا بھی دعا ہے, اس پہ آمین کہنا بھی دعا ہے. یہ دونوں دعائیں ہیں. لیکن ایک ہے دعا کرانے والے کی, وہ تو جارن کہے گا کیونکہ دعا کے کلمات جو بتانے ہیں. میں دعا کیا مانگتا ہوں, لیکن آمین کہنے والا اس کو تو جارن آمین کہنے کی حاجت نہیں ہے, وہ تو آہستہ کہہ دے گا, اللہ تب بھی سنتا ہے. یہ دعا کرانے والا اونچی بات سے اس لیے کہتا ہے اس کو پتا چلے دعا کون سی مانگی ہے, لیکن جب آمین کہے گا اللہ تو آمین آہستہ بھی سنتا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ غلط باتیں کبھی نہ کہا کرو. کبھی ہمارے شاعر بھی کہہ دیتے ہیں اور جی درود پڑھو اونچی آواز سے, اتنا بلند آواز سے پڑھو جتنا تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے. بھلا اس انسان سے پوچھو جتنا پیغمبر سے پیار ہے اتنا اونچی آواز سے درود پڑھا جا سکتا ہے؟ کیوں مجمع کو ایسی باتیں غلط یاد کراتے ہو؟ ایک آدمی کہتے اتنی آواز سے درود پڑھو کہ تمہارا درود یہاں سے نبی پاک کو پہنچے. ارے میرا عقیدہ ہی نہیں ہے, ہمارا عقیدہ تو یہ تھا یہاں سے پڑھیں گے فرشتے پہنچائیں گے, اور اگر وہاں جا کے پڑھیں گے تو پھر اللہ خود نبی پاک کو سنائیں گے. تو ہمارا عقیدہ تو یہ تھا. اس لیے جب یہاں پڑھے اللہم صلی علی, اللہ درود کو پہنچا دے, اور جب روزے پر جائیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, اب حضور میں خود آگے میرا ہدیہ صلاۃ قبول فرما لے. یہاں سے اللہ پہنچائیں گے, وہاں تو خود پیش کرے گا. تو میں کبھی بات کہتا ہوں کچھ ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے, جملے یہ کہتے ہیں اور مصیبت ہمیں بھگتنی پڑتی ہے. میں نے اس لیے کہا ہم تو مسلک کے وکیل ہیں, وکالت کی زبان الگ ہے, خطابت کی زبان الگ ہے. خطیب جملہ کہہ دے گا کون پوچھے گا, وکیل کہہ دے گا دنیا اعتراض کرے گی. تو مجھے پتہ
ہے मेरे जुमले पे जरा होनी है तो फिर मुझे जुमला भी सोच के कहना चाहिए ना। हम तकलीद भी करते हैं, इमाम अबू हनीफा की करते हैं रहमहुल्लाह ताला। मुझे एक शख्स कहने लगा, अच्छा मौलाना ये बताएं तकलीद वाजिब है? मैंने कहा जी हाँ। कहता है ना की? तो मैंने कहा तो जैसे लोग तो गुनाहगार होंगे। कहता है तकलीद वाजिब है? मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं हर किसी के लिए? मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं इमाम अबू हनीफा नब्बर अल्लाह मरकदहु क्या ये भी किसी के मुकल्लिद थे? मैंने कहा नहीं जी। कहते जब तकलीद वाजिब है तो फिर इन्होंने क्यों नहीं की? मैंने कहा मैं जनाब से पूछता हूँ कि नमाज बाजमात किसे कहते हैं? कहते हैं चंद लोग इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़े। मैंने कहा फिर जनाब तो बाजमात पढ़ते हैं, तुम्हारा इमाम तो बाजमात नहीं पढ़ता। कहते हैं क्यों? मैंने कहा वो तो किसी इमाम के पीछे खड़ा ही नहीं है, उसने तो बगैर नमाज के पढ़ दी ना। कहता है जी नहीं वो भी बाजमात है। मैंने कहा क्यों? कहता है वो तो खुद इमाम है। मैंने कहा फिर मैं भी ये बात कहता हूँ, अरे तकलीद कहते हैं मुज्तहिद की बात तो मानना। अबू हनीफा तो खुद मुज्तहिद है, तो जैसे मुसल्ले का इमाम किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, मुज्तहिद भी किसी और की तकलीद नहीं करता। मैंने कहा बिल्कुल, हर इंसान के लिए अपने नबी का कलमा पढ़ना फर्ज है। कहता है जी हाँ। मैंने कहा फिर मुझे ये बता नबी पाक सल्लम भी इंसान है, ये किस नबी का कलमा पढ़ते? कहते हैं तो खुद नबी थे। मैंने कहा फिर मैं भी ये बात कह दूं, हर आदमी को तकलीद करनी चाहिए, लेकिन इमाम तो खुद मुज्तहिद थे, इसलिए तकलीद वो किसी की नहीं करेगा। अरे फिर कहने लगा अच्छा ये बताओ हजरत इमाम मालिक भी तो इमाम है, इमाम शाफी भी इमाम है, इमाम अहमद भी इमाम है, इमाम तो और भी थे, आपने इमाम अबू हनीफा की तकलीद क्यों की है? मैंने उससे फौरन पूछा, मैंने कहा बेटा तू ये बता कि जहां मैंने जुमा आज खैरपुर मीरस में पढ़ाया है इसमें मस्जिदें तो और भी थी, तूने इस मस्जिद में जुमा क्यों पढ़ा है? कहता जी बाकी मस्जिदें छोटी हैं, ये बड़ी जामे मस्जिद है। मैंने कहा बाकी इमाम छोटे हैं, ये बड़ा इमाम है, तू छोटी मस्जिद को छोड़ के बड़ी में जुमा पढ़े तो गुंजाइश है, मैं छोटे इमाम को छोड़ के बड़े की तकलीद करूं, कोई गुंजाइश नहीं है। कहता है मौलवी साहब आप दलील देना साईं, मुझे आप मिसाल बात करते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ, अगर आलिम आएगा तो दलील दूंगा, जाहिल आएगा तो मिसाल दूंगा। अरे मुनाजरे का तरीका ही है, अगर तेरे मद्दे मुकाबिल आलिम है उससे दलील से कायल करना, अगर तेरे मद्दे मुकाबिल जाहिल है उसे सवाल से कायल करना। मैंने इसलिए तुझे सवाल से कायल किया। मैंने कहा बेटा तू तो मिसाल का जवाब नहीं दे सकता, मेरी दलील का जवाब क्या देगा? हाँ लेकिन मैं आले इल्म के लिए कहता हूँ, अगर कोई आपसे पूछे और इमाम भी मौजूद थे, आपने इमाम अबू हनीफा नब्बर मरकदों की तकलीद क्यों की है? अरे दो बुनियादी वजह याद रखना, वजह तो कई है, बुनियादी वजह यह है नंबर एक, मेरा इमाम अबू हनीफा ये ताबी है, इमाम मालिक शाफी इमाम अहमद ये ताबी नहीं है, और ताबी को गैर ताबी में फजीलत हासिल है। नंबर दो वजह याद रखना, हजरत इमाम अबू हनीफा की मजलिस में 40 फुकहा बैठते, वो मशवरा करते, बहस होती, फिर मसला मुरतब होता। हजरत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी की ये फिकी शूरा नहीं थी, इमाम मालिक की फिकी शूरा नहीं थी, इमाम अहमद की फिकी शूरा नहीं थी। तो दूसरे लफ्जों में यूं समझो कि मेरे इमाम की फिका ये शूराई है और बाकी आइम्मा की फिका अरे ये शख्सी है, और फिकी शूरा को फिकी शख्सी पे तरजीह हुआ करती है। कहाँ शूरा का फैसला, का फर्द वाहिद का फैसला? मेरा इमाम ताबी है, बाकी गैर ताबी है, ताबी को गैर ताबी पे दर्जा है। मेरे इमाम की फिका शुराई है, बाकी की शख्सी है, और शुराई फैसलों को शख्सी फैसलों पे तरजीह हुआ करती है। हमने इसलिए एहतराम तो सबको किया है, लेकिन तकलीद अपने इमाम की है। अल्लाह मुझे और आपको हजरत इमाम अबू हनीफा नब्बर अल्लाह मरकदहु की तकलीद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये चिट इसलिए नहीं कि बस करें, आप समझो शायद चिटा ये कि बस कर दो, ये चिट बस करने वाली नहीं है, ये चिट ये है कि दुआ करें। मैं दुआ की दरख्वास्त है जी फलां के लिए फलां के लिए, अब आप अपने लिए दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, तो जिन्होंने दुआ के लिए कहा है उनके लिए भी दुआ करें, और जो नहीं कह सके दिल में रखते हैं उनके लिए भी दुआ करें। अल्लाह तमाम की जायज़ हाजात और मुरादों को पूरा फरमा दें। मेरी आपसे गुजारिश है, आप उठ जाएंगे तो मैं गुजारिश जल्दी पेश कर दूंगा, वक्त नहीं लगेगा ना।